الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. اس سے پہلے آیات مبارکہ میں جہاد کے احکامات کے ضمن میں اللہ رب العالمین نے شہید کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے اللہ اس کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ شہید کی مزید اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سیہدیہم، اللہ ان شہداء کو راہ دکھائے گا، ہدایت دے گا۔ ظاہر ہے جو شہید ہو گیا وہ ہدایت پہ ہی ہے تو اس نے اپنی جان قربان کی۔ یہاں ہدایت سے مراد جنت کا راستہ ہے۔ اللہ پاک ان شہداء کو جنت کا راستہ دکھائے گا۔ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور ان کے احوال کو درست کر دے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ بال سے مراد دنیاوی احوال بھی ہے کہ شہید کی شہادت کی وجہ سے جو اس کے دنیاوی کاموں پہ اثر پڑنا ہے اللہ ان کاموں کو سنوار دے گا، اور آخرت کے احوال بھی ہے کہ موت کے وقت قبر میں، حشر میں اور جنت تک پہنچنے کے لیے جتنے مراحل پیش آئیں گے اللہ ان سب مراحل میں شہید کے اعمال کو بگڑنے نہیں دے گا، کیونکہ شہادت اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ پاک ان شہداء کو جنت میں داخل کرے گا، اور ایسی جنت میں کہ عرفہا لہم، جس جنت کی اللہ نے پہلے سے ان کو پہچان کروا دی ہوگی۔ جنت یقیناً بہت خوبصورت جگہ ہے، لیکن جتنی بھی خوبصورت جگہ ہو جب بندہ وہاں پہلی دفعہ جاتا ہے تو کچھ دن تو اس کو وہاں ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں ہی لگ جاتے، مانوس ہونے میں ہی لگ جاتے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے کہ اہل جنت کے لیے بالخصوص شہداء کے لیے ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جب وہ جنت میں آئیں گے تو ایسا ماحول لگے گا کہ جیسے ہم تو پہلے یہیں سے رہ رہے تھے، وہ وہاں سے مانوس ہوں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام اہل جنت کے متعلق کہ جنتی دنیا کے اندر اپنے محلے میں، اپنی گلی میں، اپنے گھر میں جتنا مانوس ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ مانوس وہ جنتی اپنی جنت کے اندر ہوگا۔ یعنی جاتے ہی اللہ پاک اس کو ایسا ماحول دے دے گا کہ جیسے وہ صدیوں سے یہیں پہ رہ رہا ہے، تو اس کو کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوگی، کوئی ایک نیا ماحول محسوس نہیں ہوگا، بلکہ اللہ پاک فرماتے وہ ایسے محسوس کرے گا جیسے یہ میرا اپنا ٹھکانہ، میرا اپنا گھر ہے۔
تو شہداء کے بے شمار فضائل جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، ایک شہید کو اللہ پاک 70 آدمیوں کا کوٹہ دے گا۔ جیسے ایک حافظ کو جنت کی 10 ٹکٹیں ملیں گی کہ وہ جن کو چاہے، جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے، ان کو وہ اپنے ساتھ جنت میں لے جائے۔ ایک شہید کو اللہ رب العالمین 70 آدمیوں کی سفارش کا حق دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ذوق جہاد اور شوق شہادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرنا۔ جب اللہ کے دین کے لیے انسان اپنا گھر بار چھوڑتا ہے اور اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کرتا ہے اور دین کے کاموں کو فوقیت اور اہمیت دیتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر میں بھی تمہاری مدد کروں گا۔ یہ شرط اور مشروط ہے، اور جہاں شرط پائی جائے وہاں مشروط بھی پایا جاتا ہے۔ شرط کیا ہے کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اور مشروط کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری مدد کروں۔ اور یہ میرے محترم دوستو، ہر جگہ پہ اللہ پاک نے اس کے مطابق عمل فرمایا۔ بدر کے اندر 313 اللہ کے دین کی مدد کے لیے آئے، اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کو فتح یاب کیا۔ احد میں فتح یاب ہوئے، فتح مکہ ہوا، اسی طرح حنین میں اللہ نے فتح دی، اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جتنے جہاد اور جنگیں کرتے رہے، وہ اللہ کے دین کے لیے نکلتے رہے، اللہ ان کی مدد کرتا رہا۔ اور آج بھی اللہ پاک نے ہمیں ہمارے پڑوس میں اپنی آنکھوں سے دکھا دیا۔ کبھی صرف سنا کرتے تھے، کتابوں میں پڑھا کرتے تھے، لیکن آج تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جب چند لوگوں نے بغیر وسائل، بغیر اسلحہ، اپنے سے کئی گنا بڑی طاقتوں کے مقابلے میں اللہ کے دین کو سینے سے لگایا اور نکلے، تو اللہ نے کیسی زبردست ان کی مدد و نصرت کی۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے، تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ ثابت قدمی بہت بڑی نعمت ہے کہ حالات کو دیکھ کے انسان کے پاؤں ڈگمگا نہ جائے، انسان پھسل نہ جائے، اور اپنے موقف اور اپنی بات پہ قائم رہے۔ یہ ثابت قدمی بھی اللہ تب نصیب فرماتے ہیں جب انسان اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکلتا ہے۔ فرمایا والذین کفروا، اس کے مقابلے میں جو لوگ کافر ہیں، فتحصل لہم، ان کے لیے تو بربادی ہی بربادی، وہ دنیا آخرت میں ہلاک ہوں گے، خسارہ ہی خسارہ ہے ان کا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اگر کچھ اچھے اعمال بھی ہوں گے تو کفر ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے سارے عمل ضائع ہو جائیں۔ دیکھو میرے دوستو، ایک بندہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے، مثال کے طور پہ پاکستان میں رہتا ہے، بڑے اچھے طریقے سے وہ ٹیکس بھی دیتا ہے، سارے امور بھی سر انجام دیتا ہے، کوئی اس کے اوپر کوئی مقدمہ بھی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز بھی نہیں، لیکن وہ آئین پاکستان کا باغی ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں میں پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا، قانون کو نہیں مانتا، تو اس کی ساری اچھائیوں پہ لکیر پھر جائے گی، اور یہی کہا جائے گا کہ جناب یہ غدار ہے، اس کو لٹکاؤ، یہ غدار ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں بھی جو انسان کافر ہے، اس کے اندر لاکھ نیک اعمال ہو، رفاع عامہ کے کام کرتا ہو، غریبوں کا خیال رکھتا ہو، پل بناتا ہو، ڈیم سڑکیں بناتا ہو، جو مرضی اچھے کام کرتا ہو، اللہ فرماتے کفر کی وجہ سے اس کے سارے اعمال بیکار جائے گے۔ دنیا میں تو ہو سکتا ہے اس کے اعمال کی وجہ سے اس کو صلہ مل جائے، نیک نامی مل جائے،
لوگ بلے بلے واہ واہ کر دیں کہ جناب بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن ایمان کے بغیر میرے بھائیوں کوئی اچھا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کافر کے حق میں بربادی ہی بربادی ہے، اس کے کوئی عمل بھی ہوں گے تو وہ بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اور اس کی وجہ کیا؟ فرمایا ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی، یعنی جو پیغام خداوندی ہے، جو قانون اور آئین اللہ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، جس کو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس منزل من اللہ کی طرف سے اتارے ہوئے پیغام کو یہ لوگ ناپسند کرتے، ان کو وہ اچھا نہیں لگتا۔ اللہ پاک فرماتے جب ہمارے قانون اور آئین اور ہمارے بتائے ہوئے دستور کو اور ہمارے اتارے ہوئے قرآن کو اور تعلیمات کو یہ پسند نہیں کرتے تو ان کے عمل بھی ہمیں پسند نہیں، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ فرماتے پھر ہم نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ کا شکر ادا کیا کرے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ سب کہہ دیں الحمدللہ، اللہ ہمیں اسی ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے اور اس کی برکات ہمیں ملتی ہیں، لیکن کفر اتنی خطرناک اور گھنونی چیز ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے۔ ابو جہل اور اس جیسے دوسرے لوگ اس بات پہ فخر کرتے تھے کہ جناب ہم بیت اللہ کی تعمیر کرتے، کیونکہ بیت اللہ کی خدمت ان کے پاس تھی، ہم تو مسجد حرام کے متولی ہیں۔ وہ اس بات پہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہم تو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، حاجیوں کے انتظامات ہم کرتے ہیں، جبکہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے پاس ایسی کوئی ڈیوٹی نہیں تھی، تو وہ ان کاموں پہ فخر کرتے۔ اب یہ کوئی چھوٹے کام ہے؟ بیت اللہ کی خدمت، مسجد حرام کی آبادی اور اس کا خیال رکھنا اور حاجیوں کو پانی پلانا، کھانے کھلانا، یہ کوئی چھوٹے کام ہے؟ معمولی کام ہے؟ لیکن اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر اور آبادی کا خیال رکھنا کیا یہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو ایمان لایا اللہ پہ اور اس کے رسول پہ اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا؟ کیا یہ برابر ہو جائیں گے؟ اللہ پاک خود فرماتے ہیں لا یستوون عند اللہ، اللہ کی نگاہ میں یہ برابر نہیں ہے۔ ایمان والا بڑا قیمتی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے ایمان کو قائم و دائم رکھے اور اللہ ہمیں اسی ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ ورنہ اللہ پاک فرماتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، اللہ کے احکامات کو ناپسند کیا، اللہ کے پیغام کے ساتھ ٹکرائے، تو اللہ پھر ان کے اعمال کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ انہوں نے سیر نہیں کی، انہوں نے چل پھر کے دیکھا نہیں؟ یہ شام کی طرف جاتے ہیں تو سمود کے اجڑے ہوئے کھنڈرات نہیں ملے ان کو، یہ یمن کی طرف جاتے ہیں تو قوم لوط کی برباد بستیوں پہ ان کا گزر نہیں ہوا؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کیسا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے کبھی زمین پہ آباد تھے۔ کبھی وہ بھی کہا کرتے تھے ہم جیسا کوئی نہیں، ہمارے جیسا طاقتور کوئی نہیں، ہمارے جیسا مال والا کوئی نہیں، ہمارے جیسا حکومتوں والا کوئی نہیں۔
کیا انہوں نے ان کا انجام نہیں دیکھا؟ دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان سب کو ملیا میٹ کر دیا، صفایا کر دیا ان کا، اللہ پاک نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اور اللہ فرماتے وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، کافروں کے لیے تو اس میں بڑی مثال ہے۔ اس کافروں سے مراد مکے والے ہیں، مشرکین عرب، کہ ان کافروں کے لیے اس میں بڑی عبرت کی چیز ہے۔ ذرا چل پھر کے دیکھے تو صحیح کیا انجام ہوا ان کو۔ اللہ پاک فرماتے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ پاک مولا الذین آمنوا، اللہ مولا ہے ان کا جو ایمان لائے، اللہ ان کا مولا ہے۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور کافروں کا کوئی مولا نہیں۔ یہاں مولا کا معنی کیا ہے؟ جبکہ قرآن کریم میں دوسری جگہ خود اللہ پاک نے کافروں کے متعلق بھی فرمایا وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، ان کافروں کو واپس لوٹا دیا جائے گا اللہ کے پاس جو ان کا سچا مولا ہے۔ وہاں فرمایا کہ اللہ کافروں کا سچا مولا ہے، اور یہاں فرما رہے کہ لا مولا لہم، کافروں کا کوئی مولا نہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ مولا مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کہیں مولا کا معنی آقا اور مالک کا ہوتا ہے، جہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ کافروں کو اپنے مولا کے پاس لوٹا دیا جائے گا، وہاں مراد مالک ہی ہے۔ اللہ مالک مسلمانوں کا بھی ہے، اللہ مالک کافروں کا بھی ہے۔ اس معنی میں مولا اللہ پاک ایمان والوں کا بھی ہے اور مولا اللہ پاک کافروں کا بھی ہے۔ لیکن یہاں جہاں فرمایا کہ اللہ مسلمانوں کا مولا ہے، کافروں کا مولا نہیں ہے، یہاں مولا کا معنی دوست اور مددگار۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، اور اللہ کافروں کا مددگار اور کافروں کا دوست نہیں ہے۔ اس لیے جہاں کہیں مولا کا معنی استعمال کرنا ہو تو استعمال سے پتہ چلے گا کہ وہ کس لیے استعمال کر رہے ہیں۔ مولا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھی کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ یہاں اگر معنی مالک کا کیا جائے تو یہ معنی نہیں بنتا، کیونکہ مالک نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ مالک ہمارا کون ہے؟ اللہ۔ مولا کا معنی اگر دوست کرے تو یہ معنی بالکل درست ہے، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے، اور جو علی کو دوست نہیں رکھتا وہ میرا بھی دوست نہیں ہے۔ اور اس حدیث پاک میں یہی سمجھانا مقصود ہے، کیونکہ جس تناظر میں یہ حدیث پاک آئی ہے کہ کچھ لوگوں کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات پہ کچھ اعتراض ہوا، آپ نے اسی کے جواب میں فرمایا علی سے دوستی رکھنے والا ہی میرا دوست ہے، اور جو علی کا دشمن ہے وہ میرا دوست نہیں ہو سکتا۔ باقی مولا کا معنی اگر مشکل کشا ہو تو اللہ کے سوا کوئی مولا نہیں۔ مولا کا معنی حاجت روا ہو، کام بنانے والا ہو، مددگار ہو، تو پھر اللہ کے سوا کوئی مولا نہیں۔ اب مولا کا لفظ استعمال کرنے والا اس کا عقیدہ بتائے گا کہ وہ کس معنی میں مولا کہہ رہا ہے۔ اس لیے اگر کوئی سنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مولا کہتا ہے تو بالکل درست اور ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی شیعہ کہتا ہے مولا علی تو اس سے پوچھا جائے گا کہ مولا کس معنی میں، اللہ کے معنی میں یا دوست کے معنی میں، تو پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو لہذا یہ مولا کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ہر جگہ اس کے استعمال میں فرق ہوگا۔ جیسے ہم علماء کو بھی کہہ دیتے ہیں مولانا، اب مولانا کا معنی کیا ہے کہ ہمارے سردار ہیں، ہمارا آقا ہمارا بڑا ہے۔ آقا تو اللہ رب العالمین ہے، اللہ پاک ہمارا مالک ہے، لیکن اس معنی میں
کہ ہمارے بڑے ہیں، دینی رہنما ہیں، اس معنی میں اگر کوئی کسی کو مولانا کہہ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی کہے کہ مولا کا معنی جناب یہ مشکل کشا ہو گیا، یہ بگڑی بنانے والا بن گیا، یہ ہمارا کام بنانے والا ہو گیا، تو اس معنی میں مولا صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ پاک نے یہاں اپنے لیے بھی فرمایا کہ میں ایمان والوں کا مولا ہوں، کافروں کا مولا میں نہیں ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ۔ اللہم